مدرسہ عائشہ للبنات فاروق نگر میں شعبہ حفظ کا آغاز ہوا ہے۔ معزز علماء کی موجودگی میں ایک دعائیہ نشست کا اہتمام کے ساتھ ہی شعبہ حفظ کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ اب تک مدرسے میں ناظر قرآن اور دیگر اسلام کی بنیادی تعلیمات کا نظم کیا جا رہا تھا۔ طلبہ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مدرسے کے انتظامیہ نے شعبہ حفظ کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ موجودہ پرفتن دور میں جبکہ قرآن مجید کی آیتوں میں ترمیم کو لے کر فتنے اٹھنے لگے ہیں، ایسے میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید گہرے سے گہرا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت بن گئی ہے۔ اسی کے تحت طلبہ کو حافظ قرآن بنانا بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہے جس کو ہر دور میں ادا کیا گیا ہے، جس کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ للبنات میں باضابطہ ایک شعبہ حفظ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دعائیہ نشست میں شہر کے جن معزز علماء نے شرکت کی، ان میں مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی، مفتی خالد شاکر قاسمی، مولانا سرور قاسمی، قاضی شہر مفتی ایوب قاسمی کے نام شامل ہے۔ مدرسے میں داخلے کے لیے مفتی سلیمان رحمانی اور حافظ محمد جنید سے رابطہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج یہاں پر اس مدرسے میں مدرسہ حضرت عائشہ للبنات رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک اور شعبے کا اضافہ کیا جا رہا ہے جو بطور خاص ان بچوں کے لیے جو بچے عصری تعلیم میں مصروف ہیں لیکن باقاعدہ ان کے لیے کسی مدرسے میں جا کر حفظ کلام پاک کرنا دشوار ہوتا ہے، جیسا کہ شہر میں الحمدللہ بہترین قسم کے مدارس قائم ہیں جن کی اپنی عظیم الشان خدمات ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے اس مدرسے کے ذمہ داران بطور خاص مفتی محمد ایوب قاسمی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس بات کی جانب توجہ دی کہ یہاں سے حفاظ کرام تیار ہونا چاہیے اور ایسے بچے کہ جن کے پاس یعنی عصری تعلیم کے بعد جو وقت رہ جاتا ہے اس کو کارآمد کیا جائے اور اس کو مفید کیا جائے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ آنے کے بعد یا تو ٹیوشن کی تیاری کرتا ہے یا یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ پر جا کر کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے یا کسی اور مشغلے میں وہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوقات کو کارآمد کیے جائے اور ان کے اوقات کو کام میں لائے جائے۔ تو دنیا کی سب سے بہترین سب سے عمدہ کتاب جو قرآن کریم ہے، دستور حیات ہے، تو ان کے وقت کو بہترین جگہ پر استعمال کرنے کے لیے یہی شاندار ترکیب ہے کہ بہترین کتاب کو نہ صرف ان کے ہاتھوں میں تھمایا جائے بلکہ ان کے سینوں میں منتقل کیا جائے کہ ایک عرصے کے بعد اور تھوڑے ہی وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی حافظ قرآن وہ بن جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انہوں نے انتخاب کیا جو شہر ناندیڑ ہی نہیں بلکہ پورے مراٹھواڑے میں ہمارے مسلمہ ہے، قابل احترام شخصیت ہے، الحاج حضرت مولانا مفتی محمد خالد شاکر قاسمی صاحب دامت برکاتہم۔ تو ان کی سرپرستی اور مکمل طور پر نگرانی میں انہوں نے اس کو دیا ہے کہ آپ یہاں پر مدرسے کے اساتذہ کرام کی، طلبہ عزیز کی نگرانی کیجئے اور شعبہ حفظ کو آپ سنبھالیے۔ الحمدللہ انہوں نے اس درخواست کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ دام درہم قدم سخنے ہر طرح کی امداد فرمائے۔ خوشی کا دن ہے کہ فاروق نگر ناندیڑ میں ایک ادارہ حضرت عائشہ للبنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے چلتا تھا، جس کی نگرانی مفتی محمد ایوب صاحب قاسمی، مفتی محمد وقایت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مفتی خالد شاکر صاحب، مفتی محبوب صاحب اور دیگر علماء کرام اور محلے کے معززین کی نگرانی میں یہ ادارہ چلتا تھا۔ اب اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہوئی ہے کہ لڑکیوں کے لیے تو یہ تعلیم کا نظم ادارے میں تھا ہی تھا، لیکن غیر اقامتی طور پر لڑکوں کے لیے شعبہ حفظ کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ آج 20 جون ہے اور انشاءاللہ 21 جون سے یہاں پر تعلیمی نظام بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ ادارہ غیر اقامتی ادارہ ہے جس میں عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اپنے اپنے اعتبار سے مدرسے میں آئیں گے اور یہاں پر وہ حفظ کی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ غیر اقامتی ادارہ رہے گا اور انشاءاللہ بہت منظم اور بہتر طریقے پہ چلے گا۔ اس لیے میں تمامی احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بہترین ادارہ یہاں پر شروع ہوا ہے، شعبہ حفظ، اپنے بچوں کو اس میں ڈالیں۔ فاروق نگر کے ذمہ داران بھی اور اس مدرسے کی انتظامیہ بھی یہ قابل مبارکباد ہے۔
آج مدرسہ حضرت عائشہ للبنات میں ایک دعائیہ نشست رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد شعبہ حفظ کا آغاز طلباء کے لیے ملک کے موجودہ صورتحال اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تحریف اور تبدیلی کی آواز جو اٹھ رہی ہیں، اس کے خلاف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ دنیا والے اور دشمنان دین چاہے جتنی بھی قرآن کریم کو مٹانے کی سازشیں کریں، ہمارے گھر میں اپنے نسلوں کے لیے ان کے ایمان پر باقی رہنے کے لیے قرآن مجید اگر ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے نہ ان کے دین پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے اور نہ ان کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت لاک ڈاؤن اور حالات کے پس منظر میں ہم نے علماء کرام کے مشورے کے بعد اور اہلیان محلے سے مشورے کے بعد آج ایک دعائیہ نشست کا آغاز رکھا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ ایسے طلباء جو ہے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کا بہت سارا وقت جو ہے عصری تعلیم کے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ لوگ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جو ہے اس شعبے کا آغاز کیا ہے۔ اس کی شروعات کل 21 جون بروز پیر سے ہوگی اور اس کا وقت جو رہے گا وہ صبح 7 بجے سے کم و بیش 11:30 بجے تک یا 11 بجے تک رکھا جائے گا، اور اس کے بعد شام میں بھی جو ہے مغرب سے عشاء تک ان طلباء کو جو ہے بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے طلباء جو ہے عصری تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں یا عصری تعلیم موقوف کیے ہوئے ہیں، ایسے طلباء کے لیے جو ہے صبح سے شام تک کا بھی انتظام کرنے کی جو ہے کوششیں جاری ہیں۔ ہم اہلیان محلہ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اہلیان محلہ ہم کو جو ہے بچوں کے معاملے میں تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے ذمہ داریاں، دوسرے اخراجات غیب سے پورا فرمائے گا۔ آپ اس محلے کے جو ہے رہنے والے باشندے ہیں، آپ کی اولاد کو سب سے زیادہ فائدہ ہو، اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے نونہالوں کو مدرسہ حضرت عائشہ للبنات میں جو ہے داخلہ دلوائیں اور ان کے جو ہے دین ایمان کی حفاظت کے لیے شعبہ حفظ میں جو ہے حافظ قرآن ان کو بنانے کی فکر کریں۔ اس وقت میں جو ہے ہمارے محلے کی شخصیات بھی جو ہے بہت زیادہ خوش ہے کہ حضرت یہ پورا کا پورا انتظام جو شخصیت سنبھال رہی ہیں وہ شہر ناندیڑ کی مشہور شخصیت ہیں، حضرت الحاج مفتی خالد شاکر صاحب دامت برکاتہم، وہ جو ہے اس ادارے کا پورا انتظام اور یہاں کا نظم ضبط پورا اہتمام سنبھالیں گے، اور شعبہ حفظ میں بھی جو ہے انہی کے مشورے سے ایک حافظ قرآن کا جو بہترین حافظ قرآن ہیں اس کا تقرر یہاں پر کیا گیا ہے۔ ہم آپ میڈیا کے جو ہے ذریعے سے عوام الناس تک یہ اپیل پہنچانا چاہتے ہیں کہ بے دینی کے اس دور میں اور تحریفی قرآن مجید کے تحریف کرنے کے ان حالات کے اندر جو ہے ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اولاد میں سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں تاکہ آنے والی نسلیں دین اور ایمان پر قائم رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ناندیڑ شہر کے الگ الگ علاقوں سے بچے یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کے پاس؟ ناندیڑ شہر کے الگ الگ علاقوں سے بھی بچے یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے والدین کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ بچوں کو لے کر آئیں اور لے کر بھی جائیں۔ البتہ تعلیم کا نظم ہمارے طرف سے ہم پوری طرح کرنے کا جو ہے تو کوشش کریں گے۔ ایسے علاقے سے جہاں پر جو ہے تو انتظام نہیں ہے وہ طلباء بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ ہمارے جو ہے تو داخلے کے ضوابط میں سے قرآن مجید کا ناظرہ جو ہے پختہ ہو تاکہ بچہ جو ہے تو جلد از جلد حافظ قرآن بنے۔